اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام باب العلم امام بارگاہ مسیساگا کی 5ویں مجلس ہے یہ 1448 ہجرہ کا محرم. یہ دعا کے 2 کلمات مسلسل میں تلاوت کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ ہم کو زیارت حسین بھی نصیب ہو اور مرنے کے بعد شفاعت الحسین بھی نصیب ہو. اگر کنفرم ہو جائے شفاعت الحسین تو پھر بیڑا پار ہے. حسین کریم ابن کریم ہے. ایک دفعہ دل سے پکارو پھر دیکھو کہ کیسا کرم ہوتا ہے. مولا حسین کی طاقت مولا حسین کا تصرف بہت بڑا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا کہ حسین دے کیا سکتے کیا نہیں دے سکتے. یہ سوچو ہر چیز حسین کی ہے ساری طاقتیں حسین کی ہے اور مولا حسین کی زیارت اور شفاعت. دوستو اتنا بولو اتنا پڑھو یہ دعا اتنی پڑھو. اردو میں بولیں آپ پورا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بولیں مولا حسین آپ کی زیارت نصیب ہو اور آپ کی شفاعت نصیب ہو. آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ زیارت کے لیے آپ کو معلوم ہے 15 شعبان کو نہیں شب قدر میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے بول رہا باقاعدہ ایک پوری لسٹ جاتی ہے کہ کون حج پہ جائے گا یہ سال کون عمرے پہ جائے گا کون زیارات پر جائے گا اور مولا اپروو کرتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہر سال مولا اپروو کرتے رہیں 4-5 دفعہ اپروو کریں گے سال میں 4-5 دفعہ جائیں. میں یہی کہتا کہ اف یو کین افورڈ اگر تم افورڈ کر سکتے تو سال میں 2 دفعہ جاؤ ایٹ لیسٹ 1 دفعہ تو جاؤ. اس لیے کہ اگر مولا زندہ رہتے تو ہم نہیں جاتے ملنے. میں کیا بول رہا تھا اگر زندہ رہتے مولا مدینہ منورہ میں رہتے اور میں یہیں مسیساگا میں بیٹھے رہتا یہ 1 دفعہ تو ہو گئی نا زیارت. اب کیا ہے یہ فکر کو نکالو یہ سوچ کو نکالو کہ ہو گئی میں جا کے آ چکا کربلا. تم کو نہیں معلوم تمہاری ایک کربلا کی زیارت سے تم کتنی بلاؤں مصیبتوں سے بچ گئے کتنی آنے والی پریشانیوں سے تم بچ گئے. ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا دوسرے لمحے میں کیا ہونے والا کچھ نہیں معلوم. لیکن زیارت مولا حسین کی وجہ سے کئی ایسی پرابلمز تھیں جو آنے والی تھی لیکن کرم حسین سے سب بچ گئے. جب یام بچ سکتے تو آخرت میں کیسے نہیں. شفاعت الحسین شفاعت الحسین. لیکن جب جاؤ زیارت کو اب زیارت کے بارے میں سنیں. ہم جا رہے زیارت کے لیے پورا پلان کر لیے اور ماشاءاللہ ہر چیز تیار ہے. جب جا رہے تو یہ سوچ کے جانا کہ میں حسین سے ملنے جا رہا ہوں کسی اور سے نہیں. تو راستے بھر پہنچنے کے بعد بھی
کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے زیارت تمہاری خراب ہو جائے. واک کرتے ہیں 40 میں ماشاءاللہ ضرور کرنا. یہ واک ٹو پیراڈائز ہے. ایک پیراڈائز سے دوسرے پیراڈائز جا رہے ہیں. نجف اشرف سے کربلا معلی جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھیں؟ یہ معمولی بات ہے. ایک ایک قدم جو تم اٹھا رہے, ایک ایک سٹیپ جو اٹھا رہے, ہزاروں گناہ تمہارے معاف ہوتے جا رہے ہیں. دوستوں میں بار بار جب بولتا ہوں نا تو لوگ بڑا ایزی لے کے سنتے ہیں کہ گناہ اتنے تھوڑی ہے میرے گناہ. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, میں نے اتنے تھوڑی گناہ کیے. یہ مت بولو اتنے کیے. اس لیے بول رہا, اسی لیے بول رہا کہ جس کی فکر یہ ہو کہ گناہ بہت ہے وہ دعائے کمیل پڑھے. وہ امام کہہ رہا جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, وہ میرا مولا تڑپ کے گناہوں کی معافی اپنے لیے مانگ رہے. امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا مولا اپنے لیے کہہ رہے؟ نہیں, ہمارے لیے کہہ رہے. مولا یہ کہہ رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں اس طرح مانگ رہا, تو تم کو کیا ہوا؟ گناہ سے انسان کلین ہوتا, ریفائنڈ ہوتا, پاک ہو جاتا. ہر وقت گناہ کی معافی مانگ. ہر معصوم نے گناہ کی معافی مانگی جبکہ ان کو ضرورت نہیں. ضرورت ہی نہیں ہے, گناہ کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود مولا حسین کی مشہور دعا ہے, دعائے روز عرفہ. میری خواہش ہے میرے یوتھ کو کہ انگلش میں پڑھو, اردو میں پڑھو, اپنی لینگویج میں پڑھو. ایٹ لیسٹ دین یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا. کس انداز سے مولا نے دعائے روز عرفہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, کیا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم سوچ نہیں سکتے کہ مولا نے کہاں کہاں پر ایک ایک منزل پہ بتایا. اسی دعا کے تو جو کنکلوڈ کیا ہے دعا کو, اسی دعا کے تو مشہور جملے غور سے سنو. مولا حسین کے کتنے مشہور جملے کنکلوژن پہ آ کے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار, اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. انداز دیکھو آپ, انداز دیکھو مولا حسین کا. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا مل جائے مجھے اور اللہ نہ ملے تو فائدہ کیا؟ اور پوری دنیا نہ ملے اور وہ مل جائے, سب کچھ ملے. مولا نے ہم کو درس دیا, مولا حسین نے ہم کو درس دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیسے مانگنا چاہیے. لائف میں تھوڑا چینج آنا, ہماری فکر میں تھوڑا چینج آنا. جب زیارت پہ جاؤ تو پاک اور پاکیزہ پیسے سے جانا. خدا نہ خواستہ برا مت مانو, میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پاک اور پاکیزہ پیسہ کسی کا نہیں. $1 نہیں, 1 سینٹ بھی اس میں حرام کا نہیں ہونا, حرام کا نہیں ہونا. اس لیے کہ مولا حسین نے عاشورے کے دن کہہ دیا, یہ میرے جملے نہیں, جب جا کے ایڈریس کیا پورے لشکر یزید کو. اس کے بعد جب واپس آئے تو اصحاب نے کیا پوچھا تھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا. حسین ابن علی نے کہا کہ میں نے اپنا تعارف کرا, اپنا انٹروڈکشن کرا کہ روز محشر کو یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ حسین تھے. کلیئر مولا نے کہا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں, علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں, اور میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. تعارف کرا کے واپس آئے. جب اصحاب نے پوچھا تو کیا کہا؟ ایک ہی جملہ, وہ عاشورے کے لیے نہیں تھا, تا ظہور امام, تا ظہور امام. امام نے کہا ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ عابد بگرامی نہیں بول رہے, یہ حسین ابن علی بول رہے. اگر 1 سینٹ بھی حرام کا ہے تو اس سے نہیں جانا, اس کو ہٹا دو. پیسہ پاک پیسے سے جاؤ, گھبراؤ مت کہ اتنا پیسہ خرچ ہوگا. ارے دیا کس نے تم کو؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ حسین کا صدقہ ہے. And we are so lucky, ہم اتنے لکی ہیں کہ ہم مولا حسین سے وابستہ ہیں. ہر امام سے وابستہ ایک ہی چیز ہے. تو دوستو, اپنے پیسے کو پاک کرو,
میں یہ نہیں بولتا، دیکھیے میں زیادہ بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس، اس لیے کہ اگر ہم بچوں کو، اپنے ماں باپ کو کیا کھلا رہے، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، یہ ٹاپک کو کوئی چھیڑتا نہیں، لیکن جب زیارت کا معاملہ ہے اسی لیے میں چھیڑ رہا، بس 5-10 منٹ، کہ اگر حلال ہوگا پوری آپ کی دولت حلال ہے، آپ ماشاءاللہ یہاں محنت کر رہے، صبح سے شام تک جاب کر رہے، بزنس کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن کوئی حق زہرا نہ دے، خاموش ہو گئے نہیں، حق مظلوم بی بی زہرا نہ دے تو وہ پیسہ پاک رہے گا. کم از کم جب زیارت پہ جاؤ، مجھے نہیں معلوم یہاں سے کتنا خرچ ہوتا، میں اپروکسیمیٹلی بڑھا کر 5,000 ہو رہا، $5,000 اپروکسیمیٹلی بول رہا، مجھے نہیں معلوم. آپ زیارت پہ اسپینڈ کرنے والے ہیں، ٹکٹ اور جو بھی ایکسپینسز، $1,000 پہلے نکالو، وہ $4,000 پہ رکھو، اس لیے کہ وہ پیسہ پاک ہوگا. 20% نکالنا لازم ہے. اگر نکالو گے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہاری زیارت ہے. خاموش ہو گئے بھائی، میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اب میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنانے والا، میر باخر داماد کا، کہ حلال ہوگا تو تم کو ملے گا کیا. پلیز غور سے سنو، مشہور ترین واقعہ، ہمارے علماء کی لسٹ میں ایک عظیم عالم دین تھے، میر باخر داماد کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے سرکار کی زیارت بہت کی، فرزند مظلوم بی بی زہرا کی، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف. حلال رزق کیا ہے؟ اچھا، ان کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی کہ میں لشکر امام میں شامل ہو جاؤں، میں لشکر امام میں شامل ہوں. دوستو، ہم دعا کرتے لیکن یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا مجھے اپنے لشکر میں شامل کرو، یہ نہیں کرتے. لوگ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں کرتے، لیکن وہ تڑپ کتنی ہے کہ میں لشکر امام میں شامل ہوں. 3 بچے 4 بچے آپ کے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے نعمت دی ہے. کیا کسی ماں کی یہ خواہش ہے؟ میں جنرل بات کر رہا، صرف مسیساگا والوں کے لیے یا باب العلم والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری، لوگ سن رہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے. کیا کوئی ماں یہ دعا کرتی ہے میرے 2 بیٹے مثال کے طور پر، ایک بیٹا میرے لشکر امام میں شامل ہو جائے؟ کیا وہ تیاری کر رہے ہیں اب؟ Then what are you saying every Friday دعائے فرج میں؟ اسا اسا اسا، کہ مولا فوراً آئیے، رائٹ ناؤ، الجل الجل الجل، ہم بولتے ہیں نا. آپ خاموش مت بیٹھو، اس لیے کہ مجھے پتہ بھی چلے نا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. محمد و آل محمد بلند السلام. اللہم صلی اللہ. سب سے بڑا آنر ہے امام کے لشکر میں شامل ہونا، بخشش کا سہارا ہے. اس لیے کہ ایک ہڈن لائف ہمارے سامنے، ایک پوشیدہ زندگی ہمارے سامنے جو مرنے کے بعد ہے، کسی نے نہیں دیکھا. ایک ایٹرنل لائف ہے، لفظ ایٹرنل اسی کے لیے ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. کبھی سوچا کہ وہاں جانا ہے؟ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، یاد رکھو. ارے میں تو بخشا جاؤں گا اس لیے کہ میں تو بہت مولا کا چاہنے والا ہوں. ہمارے بولنے سے کیا ہوتا؟ میں پوری زندگی بولتا رہوں مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. مزہ اس میں کہ علی بولے یہ میرا ہے، حسین بولے یہ میرا ہے. میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے گناہ اتنے، میں بول رہا ہوں، میں سکون میں آ گیا. ارے میں تو امام کا بہت چاہنے والا، روز باب العلم آتا ہوں، مجلس میں روز سنتا ہوں. مجھ سے بڑا عزادار کون ہے؟ بابا تمہارے بولنے سے نہیں، تمہاری پریکٹیکل لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں تم کتنا فالو کر رہے حسین کو، کیا کیا چیز اس محرم میں چھوڑی، رشتہ داروں کے حق کو ادا کیا، خاندان والوں سے ملے، غریب رشتہ دار کو پوچھا. پھر کیسے حسینی؟ کتنوں کو معاف کیا. میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں،
اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا تو دین ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام اللہ اور امام حسین. مولا حسین پوچھیں گے نہیں کہ تم بھی کسی سے راضی ہوئے, تم بھی اپنے بھائی کو معاف کیا؟ یہ کب تک جب تک چینج نہیں آئے گا یہ پرابلم. یہ چیز کو میں بول چکا ہوں, اس پہ تو پورا اشرف ہے فارگیونیس پہ, یہ لازم آنا چاہیے. یہ ایک صفت ہے امام ہے جو ہمارے پاس آ جائے انشاءاللہ. تو پاک اور پاکیزہ پیسے سے زیارت پہ جاؤ, حج پہ جاؤ, عمرے پہ جاؤ. میر باقر داماد ایک عظیم عالم دین, اگر آپ علماء کی لسٹ دیکھیں تو آپ ان کا نام سنیں گے, اور زیادہ پرانے بھی نہیں, بغداد میں رہتے تھے. ویری انٹرسٹنگ واقعہ لیکن بہت چھوٹا. ایک کمپلیٹ میسیج ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے امام سے ملنا ہے تو پھر امام کیسے مدد کرتا ہے ملاقات کے لیے. میر باقر داماد ویری ینگ بغداد میں ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا, لیکن بیک آف ہز مائنڈ یہی رہتا تھا کہ میں اپنے امام سے ملاقات کروں, میں اپنے امام کے لشکر میں شامل ہوں, میں اس دور کے حسین سے ملوں. سمجھ رہے آپ, میں اس دور کے حسین سے ملوں. بس یہ خواہش, یہ تمنا میں زندگی گزارے تھے. ویری ینگ, اور پرانا زمانہ, دینی مدرسوں کے حالات بھی صحیح نہیں تھے. ایک دن سے ہی بھوکے تھے, غور سے سنیں, آلموسٹ 24 گھنٹے سے بھوکے تھے. لیکن جسے کہ حالات صحیح نہیں تھے, مدرسے کے بھی حالات, ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. یہ بغداد میں دجلہ کے سامنے سے وہ واک کرتے ہوئے جا رہے تھے اپنے مدرسے کو. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پانی میں ایک سیب, ایپل رول کرتا ہوا آ رہا. اتنے بھوکے تھے, آگے بڑھ کے لے لیا, لے کے کھا لیا. ایک سیب کھانے کے بعد احساس ہوا کہ what I have done, میں نے کیا کیا. یہ بغیر پوچھے مالک سے میں نے سیب کیسے کھایا؟ مجھے تو امام کے لشکر میں جانا ہے, اگر میں حرام پیٹ میں رہے گا میں کیسے جاؤں گا؟ اب سوچو فکر کتنی اچھی ہے. اب یہ سوچنے لگے کہ یہ جو ایپل آ رہا ہوگا تو یہیں کہیں باغ ہوگا, کوئی گارڈن ہوگا, کوئی فارم ہاؤس ہوگا, وہاں سے آ رہا, چلو لیٹس گو دیر, اور جو بھی مالک ہے اس سے معافی مانگ لیتے. گئے, آگے بڑھے تو دیکھا رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا باغ ہے. جا کے انہوں نے ناک کیا, کیئر ٹیکر آیا. غور سے سنو, کیئر ٹیکر آیا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے یہ گارڈن میں سے کوئی ایپلس گرتے ہیں, فروٹس گر جاتے ہیں پانی میں؟ اس نے کہا ہاں, جب ہوا تیز چلتی ہے تو کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے. اس نے کہا انہوں نے کہا میر باقر داماد, آئی ایم ریئلی سوری, میں نے آپ کے باغ کا ایک ایپل بغیر پوچھے کھا لیا, مجھے معاف کر دو. تو وہ کیئر ٹیکر نے ایسا دیکھا, دیکھ کے کہا سنو, اس باغ کا مالک میں نہیں ہوں, اس باغ کا مالک میں نہیں ہوں, کوئی اور ہے. اس کے پاس لے کر گئے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم معافی مانگ رہے, میں معاف تو کر دوں گا, لیکن اس باغ کا مالک پورا 100% میں نہیں ہوں, 50% ہوں. 50% یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے, بنی عباس کی حکومت تھی, وہ ہے. میں نے اپنا حصہ تو معاف کر دیا, اب اس حصے کے لیے تم جا کے معاف کرنا, وہاں جا کے معافی مانگو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچو کہ ایک ایپل کیا ویلیو ہے؟ میں نے آدھا کھا لیا, وہ بول رہا آدھے کے لیے وہاں جا کے معافی مانگو. آج کا شیعہ ہوتا بولتا کھلی ولی, ہم تو کھیت کے کھیت کھائے ہوئے ہیں, اس کا مال بھی میرا, اس کا مال بھی میرا, یہ بھی میرا. وہ ہمارا فکر یہ پاس بننا, تقوی کو حاصل کرنا, یہ آپ کا کام ہے. کلین کرانا اپنے آپ کو, یہ آپ کا کام ہے. میں ماں کو بول رہا ہوں, ان بچیوں کو بول رہا ہوں, خواتین کو بول رہا ہوں کہ تم ایسی تعلیم دو, تم ایسا کھلاؤ بچوں کو حلال کہ ان کو فکر ہو کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہوں گا تو میرے پاس ایک لمحے کے لیے بھی حرام چیز نہیں چاہیے. اب میں آپ کو بات واقعے کو یہاں پہلے روکتا ہوں, روک کے آپ کو ایک واقعہ بتا دوں, پھر پلٹ کے آؤں گا. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, بہت پیسے والے. آپ کو معلوم پیسے والے نو نہیں سننا چاہتے, پتہ نہیں یہاں والے کیا ہے. اگر کوئی ملینر بلینر ہے وہ نو سنتا ہے, وہ یس سر چاہتا ہے. اس نے, میں ایسی پڑھ رہا تھا
حلال کے لیے. تو اس نے کہا مولانا کیا بزنس میں آج کے زمانے میں 21 سینچری میں تھوڑا سا جھوٹ بول کے بزنس کر سکتے؟ اتنا بھی نہیں چلتا. میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے، جاؤ مولا علی سے پوچھو، اتنا جھوٹ بھی نہیں چلتا. اس نے کہا کیسے پاسبل ہے آج کے زمانے میں کہ انسان بزنس کرے؟ سکسیسفل بزنس مین وہی ہے کہ جو جھوٹ بولے. دنیا کیسی ہوگی؟ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں. آپ یہ بتائیے کہ امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور دھندا کیا؟ اس نے کوئی تھا؟ میں نے کہا ہاں تھا. پوچھا کون؟ تو میں نے کہا جب مولا کی ظاہری حکومت تھی کوفے میں، بہت بڑا بزنس مین تھا. پوچھا کون؟ اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. میں نے کہا نہیں بولا. اور بزنس کیا؟ اس نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میسم تمار. سن لیے؟ پیچھے والے خاموش سن رہے. میں نے کہا میسم تمار. اور وہ بزنس مین نے کہا ملینر ہے. اس نے کہا مولانا یہ بولو اس کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجور کا. اس نے کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں نہیں ہوگا، اس زمانے میں سب سے بڑا بزنس کھجور کا ہوتا تھا. جیسا کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو، اس کا آج کتنا بڑا سٹیٹس ہوتا، ڈائمنڈ مرچنٹ. اس زمانے میں کھجور کا یہ عالم تھا. تو اس نے کہا اب سنو، اس نے کہا کیا کبھی میسم تمار نے جھوٹ نہیں بولا کہ کل کا کھجور تھا انہوں نے آج کا فریش ہے بول کے نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں بولا. اس نے کہا کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کھجور ایک ڈیٹ جھوٹ بول کے میسم تمار نے نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں بیچا. اس نے کہا کیا کوئی کتاب میں؟ میں نے کہا نہیں ہے کوئی کتاب میں. کہا پھر آپ اتنا کانفیڈنٹلی کیسا بولے کہ نہیں بیچا؟ میں نے کہا یہ کتاب میں نہیں کہ جھوٹ بول کے بیچا، یہ کتاب میں ضرور ہے کہ اب سنو کبھی کبھی میسم تمار بیزی رہتے تھے، ہو جاتے تھے، کہیں جانا ہے، بازار جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، تو وہ میرے مولا کو بلاتے تھے اور بلا کے بولتے تھے کہ یا علی آپ یہاں بیٹھ کر بزنس کریں. میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں حرام ہو. مولا کا بیٹھنا بتا رہا کہ پاک اور پاکیزہ ہے، ورنہ مولا کبھی نہیں بیٹھتے. اب بات کلیئر ہوئی؟ اب آپ انٹرسٹ سے سنیں گے کہ کیا چیز ہے یہ، میں کیا بولنے جا رہا. میر باقر داماد کو فکر تھی کہ مجھے امام کے لشکر میں جانا ہے، میرا بلڈ کا ایک ڈراپ بھی حرام سے نہ بنے، یہ فکر. ورنہ لشکر امام میں کیسا جاؤں گا؟ سیدھا اس پرائم منسٹر کے پاس گئے، جا کے میسیج بھیجا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ سے کچھ دیر کے لیے ملنا چاہتا ہوں. اسے فوراً بلا لیا، بلا کے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو باغ تھا، آپ کا جو فارم ہاؤس ہے، اس میں کا ایک ایپل پانی میں گرا اور میں نے بغیر پوچھے وہ کھا لیا. جو 50% کے آپ کے پارٹنر ہیں ان سے میں نے معافی مانگ لی، اب جو ہے آدھا سیب کے لیے آپ کے پاس آیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں. وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا اتنا آنیسٹ لڑکا، اتنا ایماندار. اس نے کہا کہ تم صرف ہاف ایپل کے لیے آئے ہو؟ تو کہا ہاں میں اس کے لیے آیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے آپ کو کلین کرنا چاہتا. اس نے کہا ایک کنڈیشن پہ، ایک کنڈیشن پہ. انہوں نے پوچھا کیا کنڈیشن؟ کہا تم کیا میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ آپ نے سن لیا، کیا تم میری لڑکی سے شادی کریں گے؟ آج کا یوتھ ہوتا بولتا تھینک یو یار میرے تو حالات بدل گئے. نہیں، پرائم منسٹر کی بیٹی کرو گے؟ انہوں نے سر کو جھکایا، کہا لیکن تم کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ایک ہی لڑکی ہے،
وہ بلائنڈ ہے, اندھی ہے, وہ ڈیف اور ڈم ہے. کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کلین ہوں گا اگر میں شادی کرا تھا, اگر یہ معاف نہیں کرا تو میرا کیا ہوگا. انہوں نے کچھ دیر سوچا, سوچ کے اب سوچو کتنی بڑی بات ہے, ایک عورت لڑکی دیکھ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, سن نہیں سکتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے. میں شارٹ کر رہا واقعے کو, کبھی پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ خالی اس واقعے میں اتنے پیغامات ہیں. ٹھیک ہے, میں راضی ہوں. اب شادی ہوئی, پلیز کنکلوژن پہ آ رہا. شادی ہوئی, پہلی رات آئی, دلہن ان کے گھر آئی, بیڈ روم میں اپنی زبان میں بول رہا, بیڈ پہ یہ بیٹھی تھی. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں بیڈ تھا یا نہیں تھا, اس لیے کہ ایک چیز پوچھتے ہیں بھائی. میں صرف میں اپنے یوتھ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اپنے بیڈ پہ وہ آ کے بیٹھی, دلہن ہے, اور یہ اس بیڈ روم کے سامنے ایک دروازہ تھا, باہر کھل رہا تھا. وہاں کھڑے رہ کے سوچنے لگے کہ میری کیا زندگی ہے, میری کیا لائف ہے. نہ میری بیوی مجھے دیکھ سکتی, نہ بول سکتی, نہ سن سکتی. کیا ایکسپریشنز ہوں گے. یہ سوچتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, لیکن خود ان کا بیان ہے, میرے دل کو اتنا سکون تھا کہ میرا جسم میں جو خون ہے, جو گوشت بن رہا, وہ پاک ہے. میں اپنے لشکر امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا. یہ سکون تھا. بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کمرے میں سے آواز آئی لڑکی کی, دلہن کی, کہ آپ باہر کیوں ٹھہرے ہوئے, اندر آ جائیں. ہی واز شاک. باپ نے کہا تھا بولتی نہیں. پھر کیسے انہوں نے پلٹ کے دیکھا, یہ سمجھے دلہن بدل گئی. یہ سمجھے کہ لڑکی بدل گئی. یہ وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے. آنےسٹی ایک جگہ کام آتی ہے. باہر چلے گئے اور رات اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزاری. دوسرے دن پرائم منسٹر نے اپنے آفس پہ بلا لیا ان کو. ختم ہو گیا واقعہ. بلا کے کہا کہ کل رات میں کہاں تھے تم, اپنی وائف کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے, کیوں نہیں تھے ساتھ. انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ وہ بولتی نہیں, وہ تو بولی. آپ نے کہا تھا وہ سنتی نہیں, دیکھتی نہیں, وہ تو بولی. انہوں نے, اس پرائم منسٹر نے پلٹ کے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے, وہ نہیں بولتی تھی, وہ دیکھ بھی سکتی ہے, بول بھی سکتی ہے, سن بھی سکتی ہے. انہوں نے کہا وہ آپ نے کہا تھا اس لیے میں چلا گیا. کہا کہ جب تمہاری آنےسٹی کو میں نے دیکھا, ایمانداری کو دیکھا, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری یہ بچی اتنی پاک اور پاکیزہ, اس نے کبھی کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا, کسی نامحرم کی طرف دیکھا نہیں, کوئی حرام نہیں کیا. میں نے کہا تم سے بہتر کوئی لڑکا اس لڑکی کے لیے نہیں ہے, تو میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا. تو آپ نے غور کیا, جس لڑکے کے پاس ایک سیب کھانے کو پیسے نہیں تھے, اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا, کہاں پہنچایا, مالدار بنا دیا. ایمانداری ہوگی, آنےسٹی ہوگی, ہمیشہ مولا یقین کے ساتھ بول رہا آپ کو کہ جو حق زہرا دیتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں رہتا. یہ انشورنس, یہ گارنٹی ہے معصوم کی کہ تمہارے پیسوں کو اللہ اتنی برکت دیتا کہ دگنا تگنا کر دیتا. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں دیتا, یہاں پہ جو نہیں دیتا ان کے لیے پیغام ہے کہ پلیز زیارت پہ جا رہے, عمرے پہ جا رہے, حق زہرا جب تک نہیں دو گے کوئی فائدہ نہیں. پاکیزہ طریقہ. اب یہ ریولیوشن یوتھ لانا, لڑکے لڑکیاں باب الحوائج کے جا کے آج کی مجلس کے بعد بڑا پولائٹلی, ویری سافٹلی, آہستہ سے اپنے ڈیڈ کو پوچھو بابا آپ دیتے ہیں خمس, آپ دیتے ہیں؟
میں کیا بول رہا؟ پولائٹلی، بہت سافٹلی، چیخ کے نہیں. پوچھو، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بیٹیاں اور بیٹے پوچھیں گے تو ماں باپ دینے لگیں گے. میں کوئی ریولیوشن نہیں لا رہا ایسا. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. ماں باپ کی عزت لازم. ماں اور باپ کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، بلند نہیں کر سکتے. جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہاری ماں کے چہرے پہ یا باپ کے چہرے پہ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے، نیکیاں لکھتا جاتا ہے. صرف تم ماں باپ کو دیکھتے رہو. اور یہ بھی نہیں، غصے میں نہیں دیکھنا، پیار سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا. پرابلم کیا ہے معلوم؟ میرے پاس 2 مجلسیں رہ گئی. یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب تک لڑکا اکیلا رہتا نا، وہ صحیح رہتا. جو سمجھنا ہے وہ سمجھا. کوئی اور آ گیا اس کی زندگی میں، پھر وہ ماں اور باپ کی وہ ریسپیکٹ نہیں کرتا. یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یاد رکھو، ہر چیز ملے گی، والدین نے ملیں گے. تمہاری عبادتوں کی دار و مدار تمہارے ماں باپ کے اوپر ہے. میں رات بھر سجدہ کروں، رات بھر عبادت کروں، اور صبح اٹھ کے ماں سے یا باپ سے بڑی آواز سے بات کروں تو فائدہ کیا ہے؟ مجلسوں میں آؤں، ماتم کروں، ذکر حسین کروں اور ماں باپ کی ریسپیکٹ نہ کروں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ آج ہو تمہارے والدین کی طرف سے. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. یہاں ہے تو یو آر لکی. بیک ہوم انڈیا پاکستان میں تو کوشش کرو بات کرنے کی، پولائٹلی بات کرنا، کبھی غصے میں بات نہیں. کسی کے پریشر میں آ کے ماں باپ سے بڑی آواز میں بات مت کرو. خاموش ہو گئے. اس کا پریشر میں نے نہیں لیا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا نہیں ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار. کسی کے پریشر میں آ کے ماں باپ سے نہیں کرنا. ماں کیا ہوتی، اب بات آئی ہے یہاں تک تو یہ بھی سن لیں. یہ انڈیا کا یہ واقعہ ہے، کافی مشہور ہے. ایک بیوہ تھی، ویڈو تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا. اور جب بچہ بڑا ہوا، وہ جوانی میں اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کی ماں کی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ خراب ہے. ماں کیا ہوتی صرف اس واقعے سے سنو. یہ کوئی معصوم کا واقعہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی ماں کی مثال دی، اپنی شیعہ فیملی کی. اس نے ریئلائز کیا کہ ایک آنکھ نہیں، ٹھیک ہے بچہ ہے، اسکول کے فرینڈس آ رہے، بولے یار تیری ماں کی ایک ہی آنکھ ہے، تیری ماں کی ایک ہی آنکھ. یہی سنتا رہا. اس نے کوئی بادر ہی نہیں کیا. اس کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد اس کی وائف نے بار بار یہ کہا تمہاری ماں کی ایک آنکھ ہے، تمہاری ماں کی ایک آنکھ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ بچہ ہوا. بچہ ہوا، بچے کو کبھی اپنی دادی کے پاس وہ بھیجتی نہیں تھی. دن بھر اپنے کمرے میں بند کر کے رہتی. جب یہ آفس جاتا، آنے کے بعد کہا تمہارا بیٹا تمہاری ماں کو دیکھ کے ڈرتا ہے. وہ اس کو کیا معلوم ہوا کیا. ایک سٹیج ایسا آیا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، سٹیج ایسا آیا کہ اس نے آ کے ایک دن ماں سے کہا ماں میں اپنے آپ کے گھر سے موو ہو رہا ہوں اس لیے کہ میرا بیٹا آپ کو دیکھ کے ڈرتا ہے. اس ماں کے دل سے پوچھو. ماں نے جواب کیا دیا کہ بیٹا تو جہاں رہے سکھی رہے، خوش رہے. چلے گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے کہنے لگا ماں میں یہ سٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں کا وہی جواب کہ بیٹا تم خوش رہو جہاں بھی. ماں نے ایڈریس معلوم کیا کہ کس سٹی میں. بیٹے کی محبت میں یہ ضعیف ہو گئی. بیٹے کی محبت میں یہ اس سٹی کو گئی. جا کے اس کے گھر پہ نوک کیا. وہ نکلا، کہا ماں تو یہاں بھی آ گئی.
تو اس نے کہا نہیں بیٹا میں آئی نہیں، تمہاری محبت کھینچ کے لے کر آئی، تمہاری محبت میری تڑپ تھی، تم میرے بیٹے ہو نا، بس میں نے تم کو دیکھ لیا، تم اچھے ہو، واپس جا رہی، چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس بیٹے کو کوئی کام پڑا اسی شہر میں، وہ آیا، آ کے پورا کام وام کر کے بولا چلو جا کے ماں سے ملتے۔ اب آیا گھر پہ، آ کے نوک کیا، ایک دوسری عورت باہر آئی، اس نے اپنے ماں کا نام لیا، کہ نہیں اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر گئی۔ کہ تم کون ہو؟ تو کہ میں یہاں پہ رہتی ہوں۔ اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہا تم ہی بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اندر گئی، کہا ٹھہرو، تیری ماں مرتے وقت اس نے ایک خط دیا تھا، ایک لیٹر دیا تھا، اور کہا تھا اگر میرا بیٹا آیا تو اس کو دے دو۔ ماں کی محبت بتا رہا صرف آپ کو، میں یوتھ کو بتا رہا کہ تم ریئلائز کرو کہ تمہاری ماں کیا چیز ہے۔ تو اس نے لا کے ایک لیٹر دیا، انویلپ کو کھولا، انویلپ کے اندر اس کی ماں کا خط تھا، اس نے خط پڑھا۔ اب سنو، ماں نے لکھا تھا کہ بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں جا رہی، میں نے پوری زندگی تم کو یہ بات نہیں بتائی، اب بتا رہی مرنے سے پہلے، کہ بیٹا تم بہت چھوٹے تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، میں نے اپنی آنکھ تم کو دی تھی، تم جو دیکھ رہے ہو میری آنکھ سے دیکھ رہے ہو، پوری زندگی تم مجھے تانا دیتے رہے، میں نے نہیں بولا، وہ میری آنکھ تھی بیٹا۔ ماں احسان کر کے بولتی نہیں، ماں کوئی ہیلپ کر کے بولتی نہیں۔ اگر ہمارے لڑکا، اس لیے کہ دوستوں صبح سے فون پہ فون ہے میرے پاس، میں کیا کروں، میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا، آپ ہی کا شہر، آپ ہی کا ملک، کہ ماں باپ کے لیے کچھ بولو، اولاد ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہی، پھر زیارت بھی ہے، پھر ہر چیز ہے، شفاعت اس کو کیسے ملے گی جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا؟ یہ میرے مین ٹاپکس ہیں کہ ماں کا سٹیٹس کیا ہے، باپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی تم ماں باپ کی عزت نہیں کرو، اور یہ بھی نہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے آپ کر رہے، مرنے کے بعد بھول گئے، واجب ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، مسٹ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ایک اللہ کی رحمت، ایک بلیسنگ ہے جو تمہارے سر پہ، ہر بلا سے تم بچ جاؤ گے۔ ہمارے پاس نص معصوم ہے، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، غور سے سنو، میں نے کہا نص معصوم ہے۔ مولا حسین چاہتے تو ایک لمحے میں شہزادے علی اکبر واپس آ سکتے تھے۔ حسین نے کیا کہا، لیلا تم دعا کرو، میں نے نانا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، اولاد کے حق۔ ہمارے پاس نص ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤ؟ کربلا ہمارے پاس ایک نص، مولا حسین کا یہ کہنا ہم سب کے لیے فکر کرنا ہے کہ اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے، بلاؤں مصیبتوں سے بچنا چاہتے، تو ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ادروائز کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا، 2 دن ہوا آپ کے پاس، انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ حکم کیا ہے کہ تم ایک لمحہ جب ماں باپ کے ساتھ چلو تو ایک قدم پیچھے چلو، آگے نہیں چلو، آگے نہیں چلو، پیچھے چلو۔ یہ ہے ماں، ماں کی وجہ سے عزاداری ہمارے حصے میں آئی۔ ماں اگر پاکیزہ غذا نہیں کھلاتی تو تم عزاداری نہیں کرتے، تمہاری زبان پر علی علی نہیں رہتا۔ اگر آج تم علی علی کہہ رہے ہو، محبت علی کا دعویٰ بھر رہے ہو، تو وہ ماں باپ کی پاکیزگی ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ ہم مجلسیں کر رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، پھر کیوں پریشان ہو؟ یہ پریشانی کیوں ہے؟ والدین کا ریسپیکٹ نہیں کرنے سے پریشانی ہے۔
ماں باپ کی عزت نہیں کرنے سے پریشانی. ماشاءاللہ مسیساگا کا ماحول تو بہت اچھا ہے, یہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ بات باہر تو معلوم ہو کہ عزاداری کے جو مین بیس ہے نا وہ تمہارے والدین ہیں, اور مر گئے ہیں ماں باپ. جتنا کر سکتے, جیسا آپ روز آ رہے ہیں مجلس میں ماشاءاللہ فرش عذاب میں بیٹھ رہے, آ کے دعا یہ کرو, بیٹھتے ہی دعا کرو کہ پروردگار یہ مجلس کا ثواب تو میری ماں کو باپ کو دے دے. یہ بول دو. یہ مت سمجھو کہ تم ماں باپ کو دو گے تو تم کو کچھ نہیں ملے گا, تم کو زیادہ ملے گا اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا. ہر مجلس جتنی مجلسیں آپ کر رہے, جتنی آپ کر چکے, اس کے پاس تو سب لکھا ہوا ہے. کہہ دو کہ پروردگار میرے ماں باپ زندہ ہے تو دے, اگر مر گئے تو میرے ماں باپ کو. تم کو اندازہ نہیں ہے جب تم کوئی نیکی یا کوئی ثواب بھیجتے ہو, ایصال ثواب کرتے ہو, تو باقاعدہ ایک نور کا تشت کے ساتھ فرشتے پہنچتے ہیں. تو اس وقت ماں باپ پوچھتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے؟ ایک اندھیری لحد میں کوئی لیٹا ہوا ہے. جب نور آیا, روشنی آئی, حالات بدلے, تو مردہ پوچھتا ہے یہ آ رہے کہاں سے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے, تیری بیٹی نے مجلس کا ثواب بھیجا. تو اس وقت ماں باپ خوش ہو کے کہتے ہیں اللہ میرے بچے نے مجھے یاد رکھا, اب تو ان کا خیال رکھ. تو ماں باپ کی دعا ایسے چلے گی تمہارے ساتھ. کبھی 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 والدین کو چھوڑنا نہیں. اگر گھر میں ہے تمہاری ماں, تمہارا باپ, تو میں کہتا ہوں یو آر لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. یو آر لکیسٹ پرسن, اس لیے کہ ایک رحمت کا شیڈ ہے جو تمہارے گھر میں. جب تک ماں باپ رہیں گے اللہ کی رحمت رہے گی تمہارے اوپر. ادھر ہٹے ماں باپ اور ختم ہو گئے. اسی لیے کہا کہ ماں کے انتقال کے بعد, باپ کے انتقال کے بعد 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی, کہ وہ جو دعا کرتی تھی وہ چلی گئی. بس آج جو بولنا تھا مجھے, میں نے بولا. حلال کھاؤ اور امام کے لیے کام کرو. امام کے لیے وہی کام کرے گا. آپ انصاف سے بولیے, میں اپنے لاکھ بار خدا نہ خواستہ والدین کا احترام نہیں کرتا, کیا میں لشکر امام میں شامل ہوں گا؟ کیسے ہوں گا؟ ہم یہ سمجھ رہے میں تو بڑی ریسپیکٹ کر رہا ہوں. کیا ریسپیکٹ کر رہے؟ ان کی آواز پہ جب آواز بلند ہو جائے, کسی کے پریشر میں آ کے اگر تم نقصان کرو, اپنے حالات, اپنی زندگی کو تباہ کرو. میں پریشان ہو گیا آ کے 3-4 دن میں, جو مسلسل یہ کہا جا رہا ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر بولو. میں کیا بولوں؟ کل ایک دعا دوں گا کہ کیسے ہسبینڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. کل خواتین کے لیے آپ بولیں گے اور کتنا کنٹرول میں رہے. اسلامی فریم کے اندر رہ کر. اب پرسوں آپ لوگوں کے لیے, سنڈے کی میری آخری مجلس ہے, اس میں آپ کے لیے, اور دیوں گا, چلا جاؤں گا. سلوات پڑھ لیں محمد. اتنی آہستہ کیوں سلوات پڑھی؟ مولا سلامت رکھے, مولا سلامت. مسیساگا کا کراؤڈ از ٹوٹلی ڈفرینٹ کراؤڈ ماشاءاللہ. اور باب العلم میں تو کیا بات ہے, آئی ایم سو ہیپی. 2 مجلسیں صرف اسپانسر ہوئی ہیں. آپ بولیں گے چھوڑیں گے بھی آپ, خمس بھی دو, مجلسیں بھی اسپانسر کرو. ارے بابا تم لکی ہو اگر موقع مل رہا تو, خوش نصیب ہو کہ اگر تم خمس دینے لگے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حق بیوی تمہارے حصے میں آیا, جو ویکنڈ پہ بھی جاب کرتی. اب بہت سمپل ہے, میں اس کے مسئلے نہیں بتا رہا, آپ کے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے, ان سے پوچھ لینا. سال میں سیونگ کے اوپر, گراس پہ بھی نہیں, پورا سال گزرنے کے بعد
جو سیونگ ہے تمہاری اس کا 20% دے دو. اور میں ہمیشہ بولتا کہ دینے سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی. میں ایک بات یہاں روک کے بول دوں، میں خمس دینے والا مولوی ہوں، لینے والا نہیں ہوں. $1 ایک درہم بھی لے کے میرے قریب نہیں آنا، وہ میرے لیے سانپ اور بچھو ہے. میں اتنا بلنٹلی بولتا ہوں، پوری دنیا میں بولتا ہوں. $1 کا بھی میں حقدار نہیں، سانپ اور بچھو ہے میرے لیے. میں دیتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، اس لیے بولتا بھی ہوں، ڈرتا نہیں. اور میں حق بول رہا ہوں، بیوی کے نام پہ بول رہا ہوں، بیوی بچائیں گے. کیوں؟ ہر آدمی کو دینا چاہیے. ویکینڈ میں بھی تم جاب کر رہے، میں یوتھ کا بول رہا، لڑکے لڑکیاں ہالیڈے میں آپ جاب کرتے، جو بھی کرتے آپ، اینڈ آف دی ایئر جو بھی تمہاری سیونگ ہے حلال خرچ ہونے کے بعد. اور خمس $1,00,000 کا نام نہیں کہ 1 لاکھ آپ کسی سے پوچھے، ہاں مولانا دینا تو ہے، دیں گے، کبھی نہیں دو گے، کبھی نہیں دو گے. ہر آدمی بولتا ہاں دینا، اس لیے کہ قرآن میں دینا ہے، جب پیسے آئیں گے تو دیں گے، کبھی نہیں آئیں گے پیسے. خمس میں نے یو کے کی واقعہ بولتا کہ اسی طرح کہنے لگے کہ دیں گے ضرور. میں نے ان سے پوچھا، جب یہ بتائیے کہ کیا آپ 5 پاؤنڈ سال بھر میں سیو نہیں کرتے؟ ڈونٹ یو سیو 5 پاؤنڈ؟ میں آپ سے پوچھ رہا، ڈونٹ یو سیو $10 سال بھر میں؟ کوئی ایسا بندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا جو $10 نہیں بچاتا سال میں؟ اگر نہیں ہے تو اپنے اپنے وطن کو چلے جاؤ یار. یہ کیا بول رہا آپ؟ $10 اگر میں نہیں بچا رہا سال میں تو فائدہ کیا یار ہے کہ اتنی محنت کر کے، اتنا ایکسٹریم ویدر اور یہ اور وہ. ہر آدمی بچاتا ہے. اگر $10 بھی بچ رہے تم کو سال میں، $10 تو $2 خمس نکال دو. $2 نکالو، $2 کی کوئی ویلیو ہے؟ بچے کینڈی کھا لیتے. $2 نکالو تو 1 سال کی نمازیں قبول ہوں گی. کیا بول رہا؟ روزے قبول ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی. یہ جو فلیش بنے گا نا، گوشت بنے گا نا بچوں کا، وہ حلال سے بنے گا. جو بلڈ بنے گا نا وہ حلال سے بنے گا. میں اس سے زیادہ کیا سمجھوں؟ آپ کے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے، آپ ان سے بات کرو. تو سیونگ، اور کبھی امام جیسا ہم ٹیکس میں بچانے کی کوشش کرتے نہیں، اب نہیں بچاتے. میرے کافی سی پی او سے دوستی ہے. ٹیکس میں ہم بچا، وہ آپ کی مرضی، ہومس میں نہیں کرنا، ایسا ہومس میں نہیں کرنا. تو بہرحال میں اس سے زیادہ میرا وقت بھی ہو گیا، تو کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ میں ایک ایک سپ، ایک ایک دانہ جو کھاؤں نا وہ حلال کھاؤں. ایک سیڈ، اور ہیڈ آف دی فیملی، باپ کے لیے بول رہا ہوں، سارے آپ کے لیے بول رہا ہوں. ایک ایک دانہ جو تم ماں کو، بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو، اپنے معصوم بچوں کو کھلا رہے، وہ حرام نہ مت کھلاؤ. بعد میں افسوس تم کرو گے. مولا علی کے جملے کو یاد رکھو. امام علی اپنے سرمن میں کہتے کہ اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو لہد کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. اتنے خاموشی سے آج آپ سن رہے، آپ بول رہے یار یہ کیا بول رہے مولانا، لیکن یہ حق ہے، ممبر ہے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. آمین بھی آہستہ ہو گیا. بھائی میں یہ نہیں بول رہا مجھے دو، میں بول رہا آپ جس کی تقلید میں اس کو دے دو، لیکن دو. محرم کا یہ پیغام تھا دوستو، محرم کا یہ پیغام تھا کہ لازم، اگر کوئی ایک لڑکا، ایک لڑکی باب الحوائج مسیساگا میں اگر آج کی میری مجلس کے بعد ارادہ کر لے کہ میں دوں گی تو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میری مجلس کامیاب ہو گیا. ایک لڑکا یا لڑکی بول رہا، یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ، آخرت کا بہترین سودا ہے. کل ایک واقعہ سننا لہد کا کہ کیا پرابلم ہوتا ہے.
کل سننا انشاءاللہ. بس مولا آباد رکھے, سلامت رہے. کل سے ویکنڈ ہے شر نہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے, اس لیے اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں. اور پڑھ سکتے تو کل کا آج ہی سنا دوں. ارے واہ ماشاءاللہ, مسیساگا باب الہوا جیو باب العلم. کوئی مینجمنٹ کا بندہ ہے شاید بیٹھا. مولا آباد رکھے. باب العلم انا مدینۃ العلم و علی بابها. آپ لوگ لکی ہیں ماشاءاللہ. اس لیے دوستو, اس لیے کہ وہ جو لائف آنے والی لائف وہ کسی کو نہیں مانا, ایک ہڈن لائف, کسی کو نہیں مانا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ زندگی کیا ہے, کوئی نہیں سوچ سکتا. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں. آپ لوگوں نے ہزاروں میتوں میں, غور سے سنو, ہزاروں میتوں میں شرکت کی. آپ نے غور کیا کبھی؟ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. گھبراؤ مت. لوگ بولتے ہیں کہ مولانا اتنی موت پہ پڑھتے تو کہیں موت نہ آ جائے. نہیں آتا بابا, کوئی نہیں آتا. ملک الموت کی مجال نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس بغیر اذن کے آ جائے. ایسا نہیں ہے. حکم الہی ہوتا, معصومین کا حکم ہوتا, اس کے بعد یہ آتا. لیکن جب وقت آیا تو آیا, جانا تو ہے. اب کتنا بھی ٹرائی کر لو کہ میں رہوں گا, کوئی نہیں رہ سکتا. اب سنو, آپ لوگوں کے فورس پہ پڑھ رہا میں کہ 10 منٹ زیادہ لے لوں گا. کبھی آپ نے غور کیا, واقعہ نہیں پڑھا میں, خالی آج ایک ہیڈنگ دے کے جا رہا ہوں. کبھی غور کیا میتوں میں جب گئے تو غسل کے بعد, پلیز عورت مرد سب سنیں, غسل کے بعد نماز پڑھا کے جب آپ گریو کی طرف جاتے باڈی کو لے کے کافن میں, تو سیدھا لے کے جاتے یا رکھ رکھ کے لے کے جاتے؟ کیوں کیوں لے کے جاتے؟ پوچھو مولوی سے. کوئی غیر مسلمان ہے, کوئی غیر آدمی ہے تو پوچھے گا نہیں یہ شیعہ لوگ کیا کر رہے؟ سامنے گریو ہے, سیدھا لے کے جاؤ. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, بابا واجل فرجہم بولا کرو, بولا کرو, بولا کرو, بولا کرو. یہ ایک دعا ہے. اور جب واجل فرجہم بولتے ہیں نا, امام تم کو دیکھتا ہے. رائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ بولیں گے وعجل فرجہم, بولے تو کیوں دیکھتے؟ وعجل محمد وآل محمد پہ درود کمپلیٹ ہو گیا, صلوات کمپلیٹ ہو گئی, جو ثواب ملنا ہے وہ مل گیا. وعجل فرجہم کب تک بولو گے؟ جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوا. ظہور کے بعد یہ جملہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دعا ہے. وعجل فرجہم دعا ہے کہ اللہ تو میرے مولا کے ظہور میں جلدی کر, تاجیل کر. ایک دعا ہے. اب میں آپ کو بولتا ہوں, میں آج گاڑی میں سے اترا, اندر آ رہا تھا, مومنین سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کامن دعا ہے, ہمیشہ لوگ دیتے, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو میں نے کیا کیا, میں سر جھکا کے آ رہا تھا, مومنین نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے کیا کیا, ان کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرایا اور کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ دعا کے طریقے ہیں, یہ اخلاق ہے, اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق. جب تم دعا کرتے ہو عجل فرجہم بولتے تو مولا تمہاری طرف دیکھتا ہے کہ یہ میرا شیعہ, مجھے میری ظہور کی دعا کرو. ہمیشہ بولا کرو, بچوں کو بھی کہلاؤ. تو جب باڈی کو لے کے جاتے رکھ دیتے. معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, میت کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. وہ اپنے مقام کو دیکھ رہا, وہ اس لحد کو دیکھ رہا جو اندھیری لحد ہے, اس تاریکی کو, اس اندھیرے کو دیکھ رہا. میت خوف کھاتی ہے, میت گھبراتی ہے, چیختی ہے کہ مجھے وہاں لے کے مت جاؤ. کا رکھ رکھ کے لے کے جاؤ کہ عادت ہو جائے. اب آپ لے کر گئے, لے کر جا کر یہاں میرے مولا کا جملہ ہے, میرے مولا کا جملہ. مولا کہتے ہیں کہ عبرت لو
جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آئے گا، تم اس وقت پکار کے کہو گے کہ بیٹا مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو، وہ چھوڑ دے گا، سب کے ساتھ ہے، کتنا ہی پیسے والا ہو، وہ یہ نہیں بولتا کہ یہی رہنا، جانا سب کو ہے۔ بڑے بڑے بنگلے بنائے، ڈاکومنٹس پورے میرے نام پہ کہ میں اس بنگلے کو اون کرتا ہوں، ایک پیلس ہے، قصر ہے، ایک دفعہ روح نکلی، اگر وہ گھر تمہارا ہوتا تو تم کو گھر سے نکالا نہیں جاتا۔ کیا سن رہے یار؟ تمہاری بیوی تم کو نکالتی نہیں، یور لونگ وائف۔ مولا کا سرمن سنو، مولا کا خطبہ سنو، مولا بولے کہ تمہاری وائف، تمہاری بیویاں دوسرے کے نکاح میں چلی جائیں گی۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی بری بات نہیں، نکاح میں جائیں گے نا۔ یہ گھر جو بنا کے خوش ہو رہے تھے کہ پورے مسی ساگا میں سب سے بڑا گھر میرا، لیکن ایک دفعہ روح نکلی، تم گھر سے نکل، کہاں جا رہے اب؟ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے کہ جہاں پہ تم جانا کبھی پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں فیونل کا پروگرام بن رہا مسی ساگا امام بارگاہ میں، باب العلم میں، $500 میں، میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے ڈالر میں ایک لحد دے رہے، لے کے رکھ لو، زندگی بڑھ جائے گی۔ یہ مت سمجھو لے لی تو گئے۔ آسٹریلیا میں تھا، میلبورن میں، لوگ ڈر رہے تھے، میں نے کہا یار ڈر رہے کیوں؟ اگر لحد کو لے لیا تو تم مرو گے نہیں تو اور زندہ رہو گے۔ بہرحال یہاں پہ اس فیونر پروگرام میں ضرور شرکت کریں، ضرور شرکت کریں۔ تو اب میری طرف دیکھنا، دیکھیے یہ میرے مین ٹاپکس ہیں کہ برزخ کیا ہے، لحد کیا ہے۔ تو جب میت کو لٹاتے نیچے، اب میری طرف دیکھو پلیز، لک ایٹ می، 5 منٹ میں ختم کرا۔ آئی نو آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا یہ، میں کیا کروں؟ آپ لوگوں نے کہا پڑھو تو میں پڑھ رہا۔ ماشاء اللہ، مولا آباد رکھیے، باب الفوائز والوں کو، باب العلم والوں کو آباد رکھے انشاءاللہ۔ تو جب لٹاتے، اب میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، کہ کتنی سخت ترین جگہ، اس سے زیادہ سخت کوئی جگہ ہی نہیں، اس سے زیادہ خوف کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، واٹ آئی ایم سیئنگ، اس سے زیادہ خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ 6 فیٹ نیچے، اور خالی آپ آج کی رات جا کے جب بستر پہ نرم تکیے کے اوپر، پلو کے اوپر سر رکھنا، صرف تصور کرنا کہ آج یہ پلو ہے، نہ نیچے کوئی پلو ہے، نہ کوئی بیڈنگز ہے، نہ کچھ ہے۔ ہر آدمی کو، عورت مرد سب کو، جب لکھا روایتوں میں کہ جب میت کو نیچے لٹانے جاتا ہے بیٹا یا بیٹی، اتنا چیختی ہے، اتنا پکارتی ہے، کہتی ہے مجھے اکیلے مت چھوڑو۔ معصوم کہتے ہیں اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی۔ اچھا، اب لٹا کر کیا کرتے؟ اس کو ایسا کروٹ دیتے ٹورڈز قبلہ، یہ چیک ٹورڈز قبلہ کر دیتے سر کو۔ اس کے بعد تلقین ہوتی، بس میں آج اسی پہ ختم کر رہا۔ تلقین، یہ تلقین کیا ہے؟ آپ نے سنی ہے تلقین، ہزاروں تلقین۔ بیٹا اترتا ہے، اتر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ماں یا باپ کے شولڈر پہ ایسا رکھتا ہے، رکھ کے وہ ہلاتا ہے۔ کب ہلاتا ہے؟ جب اوپر سے مولانا بولتے ہیں اسماعیل فم، اے فلاں ابن فلاں سنو۔ ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے سامنے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کا نام لے لیا، اسماعیل فم فلاں ابن فلاں، نام لیا، یہ تو رونے لگے۔
کہنے لگے مولانا آپ نے اسماعیل فم کے ساتھ میرا نام لیا، اب تو میں گیا۔ میں نے کہا میں اپنا نام لیتا ہوں، اسماعیل فم عابد بلگرامی۔ خوش ہو گئے؟ نام لینے سے کوئی مرتا نہیں ہے، وقت آئے گا تو مریں گے۔ اور علی والے حسینی جو ہے وہ موت پہ قابو پاتے، قابو نہیں ہو تو جب نیچے لٹاتے، بیٹا نیچے اتر کے ہاتھ ہلانا، اوپر سے مولانا پڑھ رہے نام لے کے۔ کیا پڑھتے ہیں تلقین؟ اب پلیز غور سے سنیں، تلقین کیا ہے؟ واٹ از تلقین؟ اس میں یہ بتایا جاتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کا نام یہ ہے، 12 اماموں کے نام بتاتے، موت حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، صراط حق ہے، یہ سب چیزیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں پوچھتا باب العلم کے اتنے بڑے مجمع سے، مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا مومن یا کوئی مومنہ ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا مولا پہلا امام ہے؟ علی پہلے امام ہے نہیں معلوم، قرآن ہماری کتاب ہے نہیں معلوم، اسلام ہمارا دین ہے نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے نہیں معلوم۔ کوئی ایسا شیعہ ہے جو 12 اماموں کے نام نہیں جانتا؟ سب جانتے۔ پھر نیچے کیا بتا رہے؟ نہیں سمجھے ابھی تک؟ کیا بتا رہے نیچے؟ کوئی غیر شیعہ ہو تو وہ بولے گا نہیں کہ اے شیعو تم لوگ دیوانے ہو، نیچے بتانے سے پہلے اوپر بتا دیتے۔ کیا بول رہا ہے؟ اوپر بتانا تھا، یہ میت کو کیا بتا رہے؟ وہ بھی نیچے ہلا ہلا کے۔ دیوانے ہم نہیں، ہم تو شکر ادا کرتے کہ در اہل بیت سے وابستہ ہے۔ نیچے آپ سوچو کہ جتنے سوالات نیچے ہونے والے تھے کوسچن پیپر کے، پورے آنسرز آؤٹ ہو گئے۔ نہیں، نیچے جتنے کوسچنز آنے والے تھے اس کا آنسر دے رہے ہیں آپ تلقین میں۔ تو ہم دیوانے نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ وہ جگہ کتنی سخت ہے کہ اس کو یہ چیزیں بتایا جا رہا۔ کیسا؟ اچھا اور ایک بات بتاؤں کہ تلقین دو نہیں ہے ہمارے پاس، ایک عالم دین کی تلقین الگ، ایک جاہل کی تلقین الگ، ایسا نہیں ہے۔ مرجع وقت علامہ ہلی، میں مثال دے رہا ہوں، نجف اشرف، مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مولا کی ذریعے مبارک کے بازو، ہلی بھی جب مرے، ہلی کو بھی جب لٹایا تو یہ کہا جس سے پوری دنیا جس کی مخلد تھی کہ اے ہلی تمہارے پہلے امام کا نام علی ہے۔ ارے یار کیا سن رہے پیچھے میں؟ ہلی نجف اشرف کا رہنے والا، سامنے مولا کی ذریعے مبارک ان کو بولا جا رہا کہ ہلی تمہارے پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ نہیں معلوم تھا؟ اب اندازہ لگاؤ، تلقین سے اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا جگہ ہے۔ ہم کو خوف ہے، ڈر ہے۔ اب آپ میری طرف دیکھو، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ انسان ایسے لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیوار یہاں ہے، ایک دیوار اوپر ہے یہاں پہ، اور پیچھے ایک دیوار، یہاں ہے دیوار۔ ہم سوچ سکتے کتنے بڑے کمرے میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک دیوار سامنے قبلے کی طرف، جیسے ہی لہر بند ہوئی سامنے کی دیوار ایسا پھٹتی، ایک گرجدار آواز آتی، آپ ایکسپٹ کرو نہیں کرو، آئی ڈونٹ کیئر، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، ایسا ہٹتی ہے۔ ہم یہ تلقین میں بھی بولتے ہیں کہ سوال و منکر و نکیر حقاً، پوری زندگی انکار کر رہے تھے، یہ حق ہے، دیکھو پھو ہونے والا ہے۔ دو فرشتے انٹر ہوتے ہیں، اور اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ فرشتے اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کریں گے، اگر اعمال میرے صحیح نہیں، مجھے نہیں معلوم میرے عمل کیا، اللہ معاف کرے، تو اللہ کے قہر کا مظاہرہ کرتے۔ دو انٹر ہوتے،
انٹر ہوتے انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھتا، روح واپس آتی، سر سے داخل ہوتی، کمر تک آتی، آئی جیسی فرشتے انٹر ہوئے، وہ لوگ پوچھتے، کوئی بیٹھ کے گوسپ واسپ نہیں کرتے، انٹر ہو کے پہلا سوال کہ من رب ہوگا، کون ہے تیرا رب؟ اگر پاک زبان ہے، حلال کھایا ہے، تو وہ بولتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، انہوں نے بولتا تم ختم۔ اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، وہ خوف اور ڈر سے، اسی لیے جب جیسے ہی لہت بند ہوتی، مولانا اوپر بیٹھ کے ایک اور تلقین پڑھتے، یہ مستحب ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا جب نیچے سوال و جواب ہو رہے، اس کو ایزی مت لو، میں 2 دن ہوں آپ کے پاس، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying، ایزی لے کے زندگی مت گزارو۔ کوئی سوال ہے تو کل ہوں، پرسوں ہوں انشاءاللہ۔ اوپر جو بیٹھ کے تلقین پڑھی جاتی وہ اسی لیے پڑھی جاتی کہ نیچے اس سے سوال و جواب ہو رہا، اوپر سے بیٹھ کے وہ بولتے کہ گھبرا مت، بول دے تیرا یہ سوال کا جواب یہ تو کرم اہل بیت ہے، کرم مولا ہے کہ مولا نے ہمارے اوپر کرم کیا اور تلقین کو رکھ کے ہم کو نجات دلا دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ دوستو ابھی تو تلقین ہی ہوئی، کل سنو گے؟ نہیں، آج مجلس ختم کر رہا ہوں۔ تھکے ہوئے ہو، کچھ لوگ خاموش ہیں، کچھ لوگ مسکرا رہے، بولے یہ کیا پڑھ رہے مولانا؟ میں ہتیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں، نو، مولا نے نہیں دیا تو ہم کون؟ مولا نے کہا عمل کرو اور آؤ، عمل کم ہوں گے ہم بخشوا دیں گے، ہم معاف کروائیں۔ برزخ کا کیا ہوگا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ مثال کے طور پہ میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ حرام پہ حرام کرتے جائیں، بے حجاب گھومتے جائیں، چہرے کو صاف کرتے جائیں، حرام کھاتے جائیں، اور بولے ارے میں تو بہت بڑا شیعہ ہوں۔ یہ نکالو ذہن سے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، نو، معاشرہ بولے، سماج بولے، لوگ بولے، یہ اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا کہ علی کا چاہنے والا ایسا ہوتا۔ بس ہم غریب امام کے چاہنے والے، ہم مولا حسین کے عزادار، بس اتنا کافی ہے مجھے کہ میں عزادار حسین بن جاؤں۔ بیوی بولے یہ میرے بچے کا عزادار ہے۔ بس دوستو کوشش کرو، پھر بار بار ریمائنڈ کر رہا کہ ایک مجلس اپنے حصے میں لے لو، ایک مجلس حسین لے لو، گھبراؤ مت کہ اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، نہیں، پیسے خرچ نہیں ہوں گے، تم خوش نصیب ہوں گے۔ 1 سال حسین کا صدقہ کھاؤ گے، یاد رکھو 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا۔ بخشش کا اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں کہ میرے حصے میں مجلس آ جائے۔ ایک مجلس لے لو جاتے جاتے، اور پھر دیکھو کل سے تمہاری زندگی کے حالات بدلتے کیسے۔ حسین ابن علی اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے پورا گھر اجڑ گیا، ظالموں نے چھوٹے بڑے سب کو ختم کر دیا، اور صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا، مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا۔ میں بول رہا آپ سن رہے، ذبح کر دیا۔ 11 محرم کو جب قافلہ چلا تو شہزادی نے کسی کو نہیں پکارا، صرف عباس کو آواز دی اور کہا بھیا آ کے بہن کو سوار کرو۔ اور جب یہ قافلہ آگے بڑھا، ایک ایسی بستی سے گزرا کوفے میں جہاں اتنا رش تھا کہ وہیں ٹھہر گیا۔ ابھی دربار ابن زیاد میں نہیں گیا تھا، وہیں ٹھہر گیا۔ ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے بازار میں، کچھ عورتیں بھی جمع ہوئی، کچھ عورتوں نے جا کے
ایک اس گھر کی کنیز تھی، اس کو جا کے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے. تو اس نے کہا نہیں، میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں اور میری شہزادی نے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. کہا کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا اور اسیروں کا تماشا نہیں کرنا. تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے. بس نام مدینہ سنا، وہ اپنے گھر سے نیچے آئی، آ کے عجیب قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ بیویاں ہیں اور ایک بیمار ہے اور ایک بیوی کی آغوش میں ایک بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن سوالیں آپ نہیں کرتی. عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی مانگنا چھوڑ دیا. اسی طرح فرصت ہے، پانی مانگنا چھوڑ دیا تھا. جب پانی کو دیکھتی تھی کہتی تھی چچا تم آ جاؤ چچا، اب میں پانی نہیں مانگوں گی. شہزادی کے گھر کی کنیز تھی، گھر گئی، کوزہ آب لیا اور نیچے اتر کے آئی اور سیدھا اس اونٹ کے پاس گئی کہ جہاں پہ بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی. مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش، سامنے کوزہ آب رکھا، رکھ کے کہا بی بی میں نے اپنی شہزادی سے سنا کہ اللہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا. تم یتیم بھی ہو اور قیدی بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو. بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں. تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے میری مظلوم بیوی نے بی بی سکینہ سے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. شہزادی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ اللہ مجھے جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینہ کا نام سنا، میری شہزادی زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، بی بی پہچان گئی ہے کون؟ شہزادی نے پوچھا کہ یہ بتا مدینے میں کیا کام ہے؟ کہاں وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے. تو اس وقت بی بی نے کہا کیا اپنی شہزادی سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے بڑی یقین کے ساتھ کہا کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے، بس یہ کہنا تھا. بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا، میں زینب ہوں، وہ حسین عباس اور علی اکبر. ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جو تماچے کھا کھا کے یہاں تک. پروردگار میری مظلوم شہزادیوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور. یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہماری ساری مجالس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں. سیرت مولا کائنات پہ چلنے کی توفیق عطا. پوری دنیا میں عزاداری کی حفاظت، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہماری ساری مجالس کی حفاظت فرما. اعمال ایسے ہوں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، بالخصوص ہمارے ماں باپ کو بخش دے. ان مجالس کا ثواب ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے والدین کو پہنچے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی. پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ اللہ تیرے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، بیخ بیمار کربلا، بیمار مدینہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک پاکستان میں ایک بھائی کینسر کے مریض ہو گئے، میں دعا کر رہا بیخ بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ ان کو مکمل طور پر سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم محبان آل محمد جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ بسم اللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین